بندے ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں. آپ سے پہلے جو نبی آئے وہ ایک خاص دور کے لیے آئے، ایک خاص امت کے لیے آئے، مگر اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے، ساری مانوتا کے لیے اور قیامت تک کے لیے، جتنی جنریشنز آئیں گی، جتنی نسلیں آئیں گی، ان سب کی طرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے. اب قیامت تک کوئی لا الہ الا اللہ کہتا رہے، اللہ کی توحید کا اقرار کرتا رہے، جب تک وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کرے گا، اللہ کے ہاں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اللہ کے ہاں اب کامیابی توحید کے ساتھ ساتھ، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی کے ساتھ ساتھ، اس کے آخری نبی کی رسالت کی گواہی بھی ضروری ہے اللہ کے کامیابی کے لیے. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت پڑھی ہے، یہ قرآن مجید کے 17ویں پارے کی آیت ہے، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107 ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ساری کائنات کے لیے رحمت قرار دیا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے، سارے عالموں کے لیے، سارے جہانوں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. آپ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، آپ صرف عرب والوں کے لیے رحمت نہیں ہے، آپ صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے، انسانوں کے لیے بھی، جنات کے لیے بھی، حیوانات کے لیے بھی، جمادات کے لیے بھی، اپنوں کے لیے بھی، پرایوں کے لیے بھی، امیروں کے لیے بھی، غریبوں کے لیے بھی، کمزوروں کے لیے بھی، طاقتوروں کے لیے بھی، اے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. آپ جب دنیا میں آئے، خاص طور سے جس سوسائٹی میں، جس معاشرے میں آپ کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا تھا، اس سوسائٹی کا حال کیا تھا اس کو جاننا ہے تو وہ تقریر آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے جو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کے بادشاہ کے دربار میں کی تھی. کہا تھا بادشاہ سلامت، کننا اہل جاہلیت، بادشاہ سلامت ہم تو جاہل لوگ تھے، ناکل المیتا، مردار کھایا کرتے تھے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا کرتے تھے. یاکل القوی منا الضعیف، ہم میں سے جو طاقتور ہوتا تھا وہ کمزوروں کو کھا جاتا تھا، اس کے اوپر ظلم کیا کرتا تھا. ناتل فواحش، ہم گندے کام کیا کرتے تھے. نسیء الجوار، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے، دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ لیا کرتے تھے. فارسل اللہ الینا رسولا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا. نعرف صدقہ وامانتہ ونسبہ وعفافہ، اور جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس نبی کو ہم جانتے تھے پہلے سے، وہ بہت سچے تھے، بہت امانت دار تھے، بہت پاک دامن تھے، بہت اچھے خاندان کے تھے. فَأَمَرَنَا أَن نَّعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اے بادشاہ سلامت اس نبی نے ہم کو اللہ کی توحید کا حکم دیا، اس نبی نے ہم کو شرک کرنے سے منع کیا. امرنا بصدق الحدیث، انہوں نے ہم سے کہا کہ سچ بولا کرو، واداء الامانہ، امانتوں کو ادا کر دیا کرو، وصلۃ الارحام، رشتوں کو جوڑا کرو، وحسن الجوار، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، ونہانا عن الفواحش، انہوں نے ہم کو غلط کاموں سے منع کیا، انہوں نے غلط کاموں سے، جھوٹ بولنے سے، ناجائز کام کرنے سے ہم کو منع کیا. اے
بادشاہ سلامت، ہماری غلطی صرف اتنی ہے ہم اس نبی کے اوپر ایمان لے آئے، ہم نے ان کی باتوں کو مان لیا، آج ہماری ساری کی ساری قوم ہماری دشمن بن گئی۔ نبی اکرم کی سیرت کا ایک مختصر سا خلاصہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تقریر میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی انسانیت کو کچھ دینے کے لیے آئے تھے۔ میرے بھائی، آپ انسان کو انسان بنانے آئے تھے، وہ انسان جو جانور بن چکا تھا، وہ انسان جو ذرا ذرا سی بات پہ لڑنے لگتا تھا، خون بہانے لگتا تھا، آپ نے پہلے انسان کو انسان بنایا۔ آپ نے دنیا والوں کو پیغام دیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان تو اللہ تعالیٰ کی بڑی بہترین مخلوق ہے، تو عام دوسرے جانداروں کی طرح نہیں ہے، تو جانوروں کی طرح نہیں ہے، تیری زندگی کا مقصد صرف کھانا اور اپنی شہوت پورا کرنا نہیں ہے، تجھے اللہ نے بڑا خوبصورت بنایا ہے، بڑے بہترین سانچے میں ڈالا ہے۔ یہ میرے نبی کی شریعت ہے، انسان کو اس کا مقام بتایا گیا۔ اب جب میں انسان بولوں تو صرف مسلمان نہیں مراد ہوتا، انسان کا مطلب سارے انسان۔ آپ نے دنیا والوں کو یہ تعلیم دی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اے بنی آدم ہم نے تم کو دوسری مخلوقات پر فضیلت عطا کی، ہم نے تم کو اونچا مقام دیا، دوسروں سے تم کو اونچا مقام دیا۔ انسان کا مقام بتایا ہمارے نبی نے۔ اور انسان تو جب تک زندہ ہے تب تک تو اس کی جو عزت ہے، جو احترام ہے، جو سمان ہے ایک انسان کی حیثیت سے وہ تو کیا جائے گا۔ مر گیا، میرے نبی نے تعلیم دی، انسان مر گیا اس کی لاش کو جلانا نہیں ہے، اس کی لاش کو چیل کووں کو کھلانا نہیں ہے، بڑے احترام کے ساتھ اس کو کفنا کر کے مٹی کے اندر دفن کرنا ہے۔ انسان کی ڈیڈ باڈی کا بھی جتنا احترام اسلام نے سکھایا ہے کسی اور مذہب نے نہیں سکھایا ہے۔ یہاں تک کہ قبر کھودی جا رہی ہے، ہڈیاں نکل رہی ہیں، اللہ کے نبی فرماتے کسر عظم المیت کا کسرہ حیا، کسی مردہ کی ہڈی کو توڑنا اتنا ہی بڑا گناہ ہے جیسے زندہ انسان کو توڑنا۔ کسی مرے ہوئے انسان کی ہڈی کو توڑنے کی بھی اجازت نہیں دی اسلام نے۔ یہاں تک آپ نے فرمایا یہودی کا جنازہ جا رہا ہے، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، لوگوں نے کہا اللہ کے نبی یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، آپ نے فرمایا الیست نفسا، ٹھیک ہے یہودی کا جنازہ ہے لیکن کیا یہ انسان نہیں تھا؟ کیا اس کے اندر جان نہیں تھی؟ ہے تو ایک انسان کا جنازہ، اور میں ایک انسان کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو اس کا جنازہ دیکھ کر کے میں کھڑا ہو جاتا ہوں کیونکہ مردہ جا رہا ہے۔ یہ تعلیم دی آپ نے، انسان کو انسان کا مقام بتایا۔ آپ نے دنیا والوں کو مساوات کا پیغام دیا، اونچ نیچ کی ساری تفریق آپ نے مٹا دی۔ آج 2023 چل رہا ہے، ہمارا بھارت چاند پر پہنچ چکا ہے، مگر آج بھی ہمارے ملک میں بہت ساری عبادت گاہیں ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی ایسی ہے جہاں ایک جاتی کا انسان جا سکتا ہے، دوسری جاتی کا انسان نہیں جا سکتا۔ آج بھی ہمارے ملک میں کتنی اونچی جاتیاں ہیں، ان کی چارپائی پر نچلی جاتی کے لوگ جا کر کے بیٹھ جائیں تو چارپائی کو دھلا جائے گا۔ ان کے برتن سے اونچی جاتی کے گھر کے برتن کو کوئی نیچی جاتی کا انسان اس برتن سے منہ لگا کے پانی نہیں پی سکتا۔ میرے نبی نے ان ساری تفریقات کو توڑتے ہوئے اعلان کیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے انسانوں تم سب کے سب ایک باپ کی ایک ماں کی اولاد ہو، آدم کی اولاد ہو، حوا کی اولاد ہو، ایک ہی ماتا پتا کی سنتان ہو، تمہارے قبیلے الگ ہیں، تمہاری برادریاں الگ ہیں، یہ ایک دوسرے کو اونچا نہیں کرتی ہیں، یہ تو پہچان کے طور پر ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو اسی کا مقام اونچا ہے جس کے دل میں اللہ کا تقوی اور اللہ کا ڈر ہے۔ یہ میسج دیا آپ نے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں
حج کے موسم میں دیکھ لیں آپ، لاکھوں حاجی عرفات کے میدان میں اور مینا میں اکٹھا ہیں. اس میں افریقہ کا کالا بھی ہے، اس میں امریکہ اور یورپ کا گورا بھی ہے، اس میں انڈیا پاکستان کا اردو ہندی بولنے والا بھی ہے، اس میں بنگال کا بنگالی بھی ہے، اس میں کیرلا کا ملیالم بولنے والا بھی ہے، اس میں کوئی لمبا ہے، کوئی پستہ قد ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے. ان کی زبانیں الگ ہیں، ان کے کلچر الگ ہیں، مگر آج عرفات کے میدان میں سب ایک ہی ڈریس میں، ایک ہی کپڑے میں، اور ایک اللہ کی توحید کے کلمات ان کی زبانوں پر گونج رہے ہیں، اور سب ایک زبان کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ انسانی مساوات، یہ سارے انسانوں کو ایک دھاگے میں پیرونے کا کام اگر کسی نے کیا ہے تو ہمارے نبی نے کیا ہے. علامہ اقبال نے کہا نا، بندو محتاج و غنی ایک ہوئے، بندو محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ میرے نبی کی تعلیم ہے میرے بھائی. انسانوں کے درمیان تفریق کو مٹایا آپ نے، اونچ نیچ کے فرق کو مٹایا آپ نے، کہا نہیں سب برابر ہے، سب آدم کی اولاد ہے. اور آگے بڑھیے، دنیا والوں کا دستور ہے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے، شیر کے مقابلے میں 1.25 شیر ہو جائیں. اور یہ ماحول عرب کے اندر بھی تھا. عرب کا ایک شاعر کہتا ہے الا لا یجہلن احد علینا فنجہل فوق جہل الجاہلین، خبردار ہمارے ساتھ کوئی جاہلوں والا کام نہ کرے ورنہ ہم اس سے بڑے جاہل ہو جائیں گے. یہ عرب کا شاعر کہتا ہے. مگر اسی عرب کی دھرتی پر، اسی مکہ کی سرزمین پر ہمارے نبی بھی پیدا ہوتے ہیں، اور آپ نے بڑے بڑے جاہلوں کی جہالت کے جواب میں کتنے برداشت کا مظاہرہ کیا، کتنے صبر کا مظاہرہ کیا. یہ 2-4 مثالیں دیتا ہوں. اللہ کے پیارے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ کرام پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. ایک دیہاتی آتا ہے، عربی بدو آتا ہے، جو بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، جو بہت زیادہ تہذیب یافتہ نہیں ہے، دیہات کا رہنے والا ہے، ابھی تہذیب کی کمی ہے اس کے اندر. آتا ہے، سب میں شامل ہو جاتا ہے. اللہ کے پیارے نبی رکوع میں جاتے ہیں، رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ کہتے ہیں سمی اللہ لمن حمیدہ. وہ عربی نماز کے اندر کہتا ہے اللہم ارحمنی وارحم محمدن ولا ترحم معنا احدا. اے اللہ تو میرے اوپر رحم فرما اور محمد کے اوپر رحم فرما صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی اور کے اوپر تو رحم مت فرما. اس نے یہ دعا نماز کے اندر کی. صحابہ کرام پیچ و تاب کھا رہے ہیں، جی تو چاہتا ہے کہ اس کی کٹائی کر دیں، نماز کی حالت میں کچھ بول نہیں سکتے. وہ سمجھ گیا یہ دعا کرنے کے بعد کہ ماحول بڑا خطرناک ہو رہا ہے. صحابہ کرام جب اس کو گھورنے لگے نماز کے اندر، اس کو محسوس ہو گیا کہ میں نے گڑبڑ کر دیا. یہ دعا، ایک تو دعا ایسی کر دی اور نماز کے اندر کر دی. سلام پھیرا، کہتے ہیں اللہ کے نبی نے نہ تو مجھے مارا، نہ تو مجھے ڈانٹا، نہ تو مجھے برا بھلا کہا، بڑے پیار سے، بڑی محبت سے آپ نے فرمایا لقد حجرت واسیا. اے میرے صحابی تم نے ایسی دعا کیوں کر دی کہ اللہ میرے اوپر رحم فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحم فرما اور کسی اور کے اوپر رحم مت فرما. اے میرے صحابی تو نے اللہ کی رحمت کو بہت تنگ کر دیا. اللہ کی رحمت اتنی لمیٹیڈ نہیں ہے، اتنی محدود نہیں ہے، تو نے اللہ کی رحمت کو بہت محدود کر دیا. یہ تھا میرے نبی کا طریقہ. ایک جاہل کا علاج جہالت نہیں ہے میرے بھائی، ایک جاہل کا علاج محبت کے میٹھے بول ہیں جو نبی نے اس عربی کو بول کے اس کو سکھا دیا. ایک اور مثال دیکھیے، اللہ کے پیارے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں،
اور جہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے، جہاں پہ صف لگائی جاتی ہے، ایک اعرابی آتا ہے اور بیٹھ کر کے پیشاب کرنے لگتا ہے۔ نماز پڑھنے کی جگہ، مصلی کی جگہ وہ نماز پڑھنے کی جگہ پیشاب کرنے لگتا ہے۔ صحابہ کرام کو بڑا غصہ آتا ہے اور صحابہ کرام اس کو مارنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے رک جاؤ، لا تسرموہ، اس کو پیشاب کر لینے دو، تم اگر کوئی حرکت بھی کرو گے وہ اور زیادہ ادھر ادھر اس کا پیشاب پھیل جائے گا، اس کو پیشاب کر لینے دو۔ اس کو آرام سے پیشاب کر لینے دیا۔ پیشاب جب کر چکا، آپ نے صحابہ سے فرمایا حریق علیہ سجلا من ماء، اس کے پیشاب کے اوپر پانی کا ڈول بہا دو، پانی بہا دو۔ پھر آپ نے اس دیہاتی کو بلایا، بڑی محبت سے آپ نے فرمایا ان هذه المساجد لا تصلح لہذا، اے میرے ساتھی یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ پیشاب و پاخانہ کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ انما ہی لذکر اللہ وقراءۃ القرآن والصلاۃ، یہ تو نماز پڑھنے کی جگہ ہے، یہ تو قرآن پڑھنے کی جگہ ہے، یہ تو اللہ کو یاد کرنے کی جگہ ہے، یہ پیشاب و پاخانہ کی جگہ نہیں ہے۔ ایک بات بولوں، آج بھی کتنی مسجدیں ایسی ہیں جب مسلمان گزرتا ہے نا پیشاب لگی ہوئی تو مسجد کھوجتا ہے۔ چلو اس میں ایک اچھا پہلو بھی ہے کہ وہ اس لیے مسجد کھوجتا ہے تاکہ پیشاب کر کے استنجا کر لے، مگر برا پہلو کیا ہے، مسجد میں آیا پیشاب کر کے نکل گیا، لیکن مسجد میں آنے کے بعد نبی کی حدیث ہے کہ جب بھی مسجد میں آؤ تو 2 رکعت نماز کم سے کم پڑھ لو، وہ نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ کتنے مسلمان تو ایسے ہیں کہ نماز کا ٹائم ہے، مسجد میں نماز چل رہی ہے، وہ آتا ہے پیشاب کرتا ہے اور نکل جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، جو کام اس دیہاتی نے کیا وہی کام تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ مسجد اللہ کا ذکر کرنے کی جگہ ہے، نماز پڑھنے کی جگہ ہے، یہ قرآن پڑھنے کی جگہ ہے، یہ پیشاب و پاخانہ کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ اتنا سمجھایا، محبت سے سمجھایا، صحابی چلے گئے، عربی چلے گئے، دیہاتی چلے گئے۔ اتنے پر بھی آپ نے بس نہیں کیا، پھر آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، اے میرے صحابہ اتنی جلدی تم طیش میں نہ آیا کرو، اتنی جلدی تم غصے میں نہ آیا کرو، تمہیں اللہ نے آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجا ہے، تمہیں مشکلیں کھڑی کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھا جاہل کے مقابلے میں میرے نبی کا ریئیکشن اور میرے نبی کا عمل۔ ایک اور مثال دیکھیے، حضرت انس کہتے ہیں ایک اعرابی آتا ہے، اللہ کے نبی کی گردن میں چادر ڈالتا ہے، زور سے کھینچتا ہے، اتنی زور سے کھینچتا ہے کہ اس چادر کے نشان اللہ کے نبی کی گردن پہ پڑ جاتے ہیں۔ پھر بڑے جلال سے کہتا ہے یا محمد آتنی من مال اللہ الذی آتاک، اے محمد وہ جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس مال میں سے کچھ مال مجھے بھی دے دے۔ آج ہمارے کسی عالم کے ساتھ ایسا کر دیا جائے، ہم تو اس کو پیٹ پیٹ کے مار مار کے برا حال کر دیں گے۔ غور کرو، ہم اپنے علماء سے جتنی محبت کرتے ہیں اس سے کئی لاکھ گنا زیادہ صحابہ کرام اپنے نبی سے محبت کیا کرتے تھے۔ ذرا سوچو میرے بھائیوں، جب صحابہ کرام کے سامنے اس اعرابی نے اللہ کے نبی کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہوگا، صحابہ کرام کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، ان کو کتنا درد ہوا ہوگا، لیکن اللہ کے نبی مسکرا دیتے ہیں۔ اس تکلیف کے باوجود، اس جہالت کے باوجود آپ مسکرا دیتے ہیں اور صحابہ کرام سے کہتے ہیں اس کو کچھ مال دے دو، اس کو ضرورت ہے، اس کی ضرورت پوری کر دو۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ میرے نبی ان جاہلوں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے تھے۔ اور آگے بڑھیے، دنیا کا ایک اصول ہے کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، محبت میں سب جائز ہے، جنگ میں سب جائز ہے۔ یہ دنیا والوں کا ایک فرضی اصول ہے، بنایا ہوا اصول ہے۔ میرے نبی نے نہ تو محبت میں سب کرنے کی اجازت دی، محبت کے نام پہ آج کیا کیا ہو رہا ہے،
آپ نے ناجائز محبتوں کو، حرام محبتوں کو ختم کیا، آپ نے دنیا والوں کو سچی محبت کی نشانی بتائی۔ آپ نے قرآن کی یہ آیت آپ کے اوپر نازل ہوتی ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ میرے بندو، اللہ کی بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہاری بیویوں کو تمہارے لیے پیدا کیا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کر دی اور رحمت پیدا کر دی، رحمت پیدا کر دی۔ یہ محبت اللہ نے پیدا کی ہے، یہ حرام اور ناجائز رشتوں کے ذریعے یہ محبت نہیں پیدا ہو سکتی میرے بھائی۔ تو محبت میں سب جائز ہے؟ نہیں، اور جنگ میں بھی سب جائز نہیں ہے۔ دنیا کا اصول ہے کہ جنگ میں سب جائز ہے، میرے نبی کا اصول نہیں ہے۔ میرے نبی جب صحابہ کو جنگ پہ بھیجتے تھے کیا فرماتے تھے؟ اغزو بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر کے جنگ میں جاؤ، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جاؤ، اور دیکھو کان کھول کر کے سن لو، لا تغلو، جنگ کے میدان میں بھی کسی کے ساتھ بے ایمانی مت کرنا، ولا تغدرو، کسی کے ساتھ غداری نہ کرنا، ولا تقتلوا ولیدا، کسی بچے کو قتل نہ کرنا، ولا شیخا فانیا، جو بالکل بوڑھا انسان ہے جو لڑنے کے قابل نہیں ہو اس کو قتل نہ کرنا، ولا تحرقوا شجرا، کسی پیڑ کو آگ نہ لگانا۔ یہ آپ نے جنگ کے میدان کی تعلیمات اپنے صحابہ کو دی ہیں میرے بھائی۔ پہلی لڑائی جو مسلمانوں سے اور مشرکوں سے ہوئی تھی، بدر کی لڑائی، مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، کافروں کی تعداد 1000 تھی۔ 313 منافقوں کے چھٹنے کے بعد جو تعداد بچتی اللہ کے نبی کے پاس وہ 313 تھی۔ ظاہر ہے ایک ایک آدمی اللہ کے نبی کے لیے بڑا قیمتی تھا۔ آپ ابھی فوج کو تیار ہی کر رہے ہیں، اتنے میں حضرت حذیفہ ابن یمان آتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میں اور میرے والد آ رہے تھے، راستے میں کافروں نے ہمیں گرفتار کر لیا، اور بڑی مشکل سے جب ہم نے یہ وعدہ کیا کہ ہم ان کے خلاف لڑائی میں حصہ نہیں لیں گے اور ہم مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں شامل نہیں ہوں گے، اے اللہ کے نبی، تب ان کافروں نے ہم کو اجازت دی، ہم کو چھوڑا ہے، لیکن اے اللہ کے نبی یہ تو پہلی لڑائی ہے اور ہم اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اس لیے آپ ہم کو اجازت دیجئے تاکہ ہم اسلام کا ڈیفنس کر سکیں اور اسلام کی حفاظت کے لیے لڑ سکیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، انصرفا، اے میرے صحابی حذیفہ تم بھی واپس چلے جاؤ اور اپنے والد یمان سے کہو کہ وہ بھی واپس چلے جائیں، ہم ان سے وعدہ کرنے کے بعد وعدہ خلافی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے ہمارے لیے ایک ایک آدمی بہت قیمتی ہے مگر اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ وعدہ کی وعدہ خلافی نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر، یہ تعلیم تھی میرے نبی کی، جنگ کے میدان میں بھی وعدہ خلافی نہیں کرنا ہے۔ اور آگے بڑھیے، دشمنوں کے ساتھ آپ نے کیسا سلوک کیا؟ آپ کے وہ دشمن جو آپ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کرتے ہیں، جب 8 سال کے بعد اسی مکہ میں آپ داخل ہوتے ہیں اور خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرتے ہیں اور خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، مکہ والے کھڑے ہوئے ہیں، سب کے سر مارے شرم کے جھکے ہوئے ہیں، آپ کہتے ہیں یا معاشر قریش، اے قریش کے لوگوں، ما ترون انی فاعل بکم، بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ کہتے ہیں خیرن، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ سے تو بھلائی کی امید ہے، آپ بڑے نیک انسان ہیں اور بڑے نیک انسان کے بیٹے، ہمیں آپ سے بڑی اچھی امید ہے۔ آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ جب بھیگی بلی بن گئے، تب آج میں یہ بات یاد آ رہی ہے، آپ نے کوئی شکایتوں کا پٹارا نہیں کھولا، آپ نے پرانے ظلم و ستم کا حساب بھی نہیں لیا، آپ نے بیک زبان فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، اے مکہ والو جاؤ، محمد اکرم کسی سے بدلہ نہیں لیں گے، تم سب کے سب آزاد ہو، تم سب کو آزادی ہے، محمد اکرم کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیں گے۔ دشمن سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا، یہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور